السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ان پرندوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا گھروں میں رہنا منحوس ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ تو چلو دوستو، وہ پرندے جن کا گھروں میں رہنا منحوس ہے، اگر وہ گھروں میں ہیں تو گھر میں پریشانیاں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے مکڑی ہے، جو گھروں میں بہت زیادہ اگر پائے جائیں، جالیں بنائیں، ان کے جالوں کو ختم کرنا لوگ ڈرتے ہیں۔ تو یہ گھر غریبی اس کے اندر آنا کوئی نہیں رہ سکتا، ضرور غریبی آئے گی، پریشانی آئے گی، اس کو صاف کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ عنکبوت، اس کے بارے میں یہ یہاں پر موجود ہے، پورے واقعہ موجود ہے، اس لیے اس کا گھروں میں رہنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں بھی اگر گھروں میں یہ پایا جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ختم کریں، گھروں کو صاف کریں۔ صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوبرا اسپرے ملتا ہے، کمرے میں تھوڑا سا اسپرے کرے بندہ، کمرے کے دروازے کو بند کرے اور آدھا گھنٹہ کے بعد اس کو کھولیں، سارے مکڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری چیز جو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ اگر گھروں میں رہیں تو وہ پھر گھر منحوس ہو جاتے ہیں، غریبی آتی ہے۔ یہ جو نیولا سا نظر آتا ہے آپ کو، یہ بھی ایک قسم ہے جو لوگ پالتے ہیں گھروں میں، اور یہ جو ہے پالنے نہیں چاہیے، بلکہ یہ ایک چپکلی کی شکل ہے، اس لیے اس کو گھروں میں نہ پالا جائے۔ تیسرا، چپکلی ہر قسم، رنگ ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جو بھی ہے یہ منحوس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ آیا پھونکے مارتا رہا۔ اس طرح گرگٹ، یہ بھی صحیح نہیں ہے، گرگٹ بھی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو ہے منحوس ہے، رنگ تو بدلتا رہتا ہے۔ اور چڑیا، جو ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو اپنی چونچ میں تھوڑا پانی لے کے اس کو بجھاتا رہا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہتے چلو میرا نام تو آئے گا نا ابراہیم علیہ السلام کے آگ بجھانے والوں میں سے۔ تو یہ ایک زبردست قسم کا پرندہ ہے، جہاں پایا جاتا ہے اس کو لوگ دانہ ڈالتا ہے، یہ برکت والا پرندہ ہے۔ لیکن چپکلی ہے اور اسی طرح گرگٹ ہے، جس رنگ کا بھی ہے وہ منحوس ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ زہریلا ہے، کھانے کی چیزوں پہ بیٹھتا ہے، وہ کھانا زہریلا ہو جاتا ہے۔ جو بندر ہے یہ بھی منحوس ہے، اور اس کے اوپر تو لعنت پڑی ہے، یہ تو انسانوں کی ایک شکل تھی۔ گناہوں کی بدولت بہت زیادہ یہودی جو گناہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو منع کیا، لیکن وہ منع نہیں ہوئی، اللہ پاک غصے میں آ کر ان انسانوں کو بندر بنا دیتا۔ اب یہ بندر منحوس ہے، اس کو گھر میں نہ پالا جائے۔ جس گھر میں یہ ہوتے ہیں وہ گھر منحوس ہو جاتا ہے، اس میں غریبی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے گھر والے لڑائیاں جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگ چوہوں کو پالتے ہیں، چوہوں کو پالنا بھی منحوس ہے۔ اس کا بدن زہریلا ہے، اس کی زبان زہریلی ہے، حتیٰ کہ اس کے دانت بہت زیادہ زہریلی ہے، اس کو گھر میں نہ پال جائے۔ گھر کے اندر جو برتن ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بھریں تو وہ گرد برتن کو دھونا چاہیے۔ اور یہ چوہا اتنا خطرناک ہے کہ بعض دفعہ جس بندے کو کاٹ دے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، بہت خطرناک ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ مور اچھا جانور ہے، اس کو پالنا چاہیے، نہیں، یہ بھی ان پرندوں میں آتا ہے جو منحوس پرندے ہیں، جن کی وجہ سے گھر میں پریشانی آتی ہے، لڑائی آتی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ انہی کے ذریعے سے لوگ ان کے پروں میں جادو کرتے ہیں، تعویذ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے جانوروں کو گھروں سے باہر نکال دینا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے گھروں میں پریشانی آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے درخواست ہے کہ ایسے پرندوں سے، جتنے بھی جانور کا ہم نے نام لیا، اس سے بچا جائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔